اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری۔ قریش مکہ جب بدر سے بری طرح شکست کھا کر مکہ واپس ہوئے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ کاروان تجارت جس کو ابو سفیان ساحلی راستے سے بچا کر نکال لائے وہ ماؤل اثر سرمایہ اور زر منافع میں بطور امانت محفوظ ہے۔ بدر کی اس بہترہ ہزیمت اور ذلت آمیز شکست کا زخم یوں تو ہر شخص کے دل میں تھا، لیکن جن لوگوں کے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، خویش اور اقارب بدر میں مارے گئے ان کو رہ کر جوش آتا تھا۔ جذبہ انتقام سے ہر شخص کا سینہ لبریز تھا۔ بالآخر ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ابی ربیع، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، حویطب بن عبد العزا، صفوان بن امیہ اور دیگر سرداران قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے کہ کاروان تجارت بطور امانت محفوظ ہے، اس میں سے اصل سرمایہ تو تمام شرکا پر بقدر حصص تقسیم کر دیا جائے اور زر منافع کلیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری میں صرف کیا جائے، تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنے باپ، بیٹے، خویش اور اقارب، اعیان اور اشراف کا جو بدر میں مارے گئے تھے انتقام لیں۔ بے قواس سب سے نہایت طیب خاطر سے اس درخواست کو قبول کیا اور زر منافع جس کی مقدار 50,000 دینار تھی وہ سب اس کام کے لیے جمع کر دیا گیا۔ اس بارے میں اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی: تحقیق کافر اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روک دیں، پس اور بھی خرچ کریں گے اور پھر یہ سب ان پر حسرت اور افسوس ہوں گے، پھر آخر مغلوب ہوں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 32۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ اکرام سے مشورہ۔ یہ خبر پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس اور مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے آخر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینے کے بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ بعد ازاں حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ معلوم کریں فوج کی تعداد کتنی ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ٹھیک اندازہ اور صحیح تخمینے سے اطلاع دی۔ تمام شب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کا پہرا دیا اور شہر کے اطراف و جانب میں بھی پہرے بٹھلا دیے گئے۔ یہ جمعے کی شب تھی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلا کر مشورہ کیا۔ اکابر مہاجرین و انصار نے یہ مشورہ دیا کہ مدینے میں ہی پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے، لیکن جو نوجوان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور شوق شہادت میں بے چین اور بے تاب تھے، ان کی یہ رائے ہوئی کہ مدینے سے باہر نکل کر ان پر حملہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط ذرے میں ہوں اور ایک گائے ہے کہ ذبح کی جا رہی ہے، جس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ بمنزلہ مضبوط ذرہ کے ہے اور ذبح بکر سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے، لہٰذا میری رائے میں مدینے میں ہی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ اور خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا، اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا، پھر اسی تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ ہو گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ صحابہ اکرام تلوار کے تھے جو آپ کے دشمنوں پر وار کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کو جہاد میں لے جانا بمنزلہ تلوار کے ہلانے کا تھا۔ ایک مرتبہ ہلایا یعنی غزوہ احد میں تو اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا، یعنی کچھ صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ پھر اسی تلوار کو دوسرے غزوے میں استعمال کیا تو وہ تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ اور تیز ہو گئی اور خوب دشمنوں پر چلی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین میں سے بھی ہوشیار اور تجربہ کار ہونے کی وجہ سے مشورہ لیا گیا۔ اس نے یہ کہا کہ تجربہ یہ ہے کہ کسی دشمن نے مدینے پر حملہ کیا اور اہل مدینہ نے اندرون شہر ہی رہ کر مقابلہ کیا تو فتح ہوئی، اور جب باہر نکل کر حملہ کیا گیا تو ناکام رہے۔ یا رسول اللہ، آپ مدینے سے باہر نہ نکلیے، خدا کی قسم جب کبھی ہم مدینے سے باہر نکلے تو دشمنوں کے ہاتھوں سے تکلیف اٹھائی، اور جب
کبھی ہم مدینے میں رہے اور دشمن ہم پر چڑھ کر آیا تو دشمن نے ہمارے ہاتھ سے تکلیف اٹھائی، آپ تو مدینے کی ناکہ بندی فرما دیں۔ دشمن اگر بالفرض مدینے میں گھس آیا تو مردان کا تلوار سے مقابلہ کریں گے اور بچے اور عورتیں چھتوں سے سنگ باری کریں گے، اور اگر باہر ناکام واپس ہو گئے تو پھر فہو المراد۔ مگر بعض اکابر اور نوجوانوں نے اس پر زیادہ اصرار کیا کہ مدینے سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس دن کے متمنی اور مشتاق تھے اور خدا سے دعائیں مانگ رہے تھے، خدا وہ دن لے آیا اور مسافت بھی قریب ہے۔ حضرت حمزہ، سعد بن عبادہ اور نعمان بن مالک رضی اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم نے مدینے میں رہ کر ان کی مدافعت کی تو ہمارے دشمن کو خدا کی راہ میں بزدل خیال کریں گے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر وعظ فرمایا اور جہاد و قتال کی ترغیب دی اور تیاری کا حکم دیا۔ 11 شوال یوم جمعہ کے بعد نماز عصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 جمعیت کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ پہنے ہوئے آپ کے آگے تھے، اور سب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں چلتے تھے۔ مدینے سے نکل کر جب شیخین کے مقام پر پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا۔ ان میں جو نو عمر اور کم سن تھے ان کو واپس فرمایا۔ ان کم سنوں میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ہوشیاری کے انگوٹھوں کے بل تن کھڑے ہو گئے تاکہ دراز قیامت ہو معلوم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ نیز ان کی نسبت یہ بھی کہا یہ بڑے تیر انداز ہیں۔ سمرہ بن جندب جو انہیں کے ہمسن تھے، انہوں نے نہایت حسرت بھرے الفاظ میں اپنے باپ مری بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے باپ، رافع کو تو اجازت مل گئی اور میں رہ گیا، حالانکہ میں ان سے زیادہ قوی ہوں اور رافع کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ مری بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے رافع کو اجازت دی اور میرے بیٹے کو واپس فرمایا، حالانکہ میرا بیٹا رافع کو پچھاڑ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع اور سمرہ کو کشتی کروائی۔ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ کو بھی اجازت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے قریب پہنچے تو اس راس المنافقین عبداللہ بن ابی جو 300 آدمیوں کے جمعیت اپنے ہمراہ لایا تھا، یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ آپ نے میری رائے نہیں مانی، ہم بے وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں؟ یہ جنگ نہیں، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو تمہارا ساتھ دیتے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ آل عمران میں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ اکرام رہ گئے، جن میں 100 آدمی ذرا پوش تھے اور سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک آپ کا اور ایک ابو بردہ بن دینار حارثی کا۔ قبیلہ خزرج میں بنی سلمہ نے اور قبیلہ اوس میں بنی حارثہ نے بھی ابن ابی کی طرح کچھ واپسی کا ارادہ کیا، اور یہ دونوں قبیلے لشکر کی دونوں طرف تھے۔ توفیق خداوندی نے ان کی دستگیری کی، خدا نے ان کو بچا لیا اور واپس نہیں ہوئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یاد کو اس وقت کو جب ہمت ہار دی تم میں 2 گروہوں نے اور اللہ عز و جل ان کا مددگار تھا، اس لیے واپسی سے محفوظ رہے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ عز و جل پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کو سامنے اور احد کو واپس پشت پر ڈال کر صفوں کو مرتب کیا گیا، اور جو صفین چند لمحے پہلے خداوند عز و جلال کی تعظیم اور اجلال کے لیے دست بستہ کھڑی ہوئی تھی، اب وہ اس کبیر المطال کی راہ میں جاں بازی اور سرفروشی اور اس کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے پیچھے بٹھلایا تاکہ قریش پشت سے حملہ نہ کر سکے، اور عبداللہ بن جبیر کو اس کا امیر مقرر فرمایا، اور یہ حکم دیا اگر ہم کو مشرکین پر غالب ہوتے دیکھو تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اگر مشرکین کو ہم پر غالب ہوتے دیکھو تب بھی اس جگہ سے نہ سرکنا اور نہ ہماری مدد کے لیے آنا۔ قریش کا لشکر 4 شنبہ بروز بدھ
ہی کو مدینہ پہنچ کر احد کے دامن میں پڑاؤ ڈال چکا تھا، جس کی تعداد 3000 تھی، جن میں 700 زرپوش اور 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور اشراف المکہ کی 15 عورتیں ہمراہ تھیں جو اشعار پڑھ کر مردوں کو جوش دلاتی تھیں۔ قریش اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید کو اور میسرہ بن اکرمہ بن ابی جہل کو، اور پیادوں پر صفوان بن امیہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ عمر بن العاص کو، اور ان تیر اندازوں پر عبداللہ بن ابی ربیع کو افسر مقرر کیا، مگر بعد میں چل کر قریش کے یہ 5 امراء لشکر مشرف با اسلام ہوئے۔ جب فریقین کی صفیں مرتب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کے اس کے حق کے ساتھ لے؟ یہ سن کر بہت سے ہاتھ اس بیعت کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا۔ اتنے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ خم ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں، یعنی اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرما دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیرانہ حملے سے کفار سخت پریشان تھے، جس پر تلوار اٹھاتے اس کی لاش زمین پر نظر آتی۔ وحشی بن حرب جو جبیر بن معتم کا حبشی غلام تھا، جنگ بدر میں جبیر کا چچا طعیمہ بن عدی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ جبیر کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ جبیر نے وحشی سے کہا، اگر میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے۔ جب قریش جنگ کے عہد کے لیے روانہ ہوئے تو وحشی بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طاق میں ایک پتھر کے پیچھے بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ ادھر سے گزرے تو وحشی نے پیچھے سے ناف پر نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ چند قدم چلے مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان اور اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہو گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ابو سفیان پر وار کرنا چاہا، لیکن پیچھے سے شداد بن اسود نے ایک وار کیا جس سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنظلہ کو ابر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حالت جنابت ہی میں جہاد کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اس حالت میں شہید ہوئے۔ جس روز حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والے تھے، اسی شب ان کی بیوی نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بند کر لیا گیا۔ بیوی اس خواب سے سمجھ گئی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب عالم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مسلمانوں کے ان دلیرانہ اور جانبازانہ حملوں سے قریش کے درمیان جنگ سے پیرا کھڑے ہو گئے اور ادھر ادھر چھپا کر اور پشت دکھا کر بھاگنے لگے، اور عورتیں بھی پریشان اور بدحواس ہو کر پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگیں۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تیر اندازوں نے اس جماعت نے جو درے کے حفاظت کے لیے بٹھائی گئی تھی، جب یہ دیکھا کہ فتح ہو گئی اور مسلمان مال غنیمت میں مشغول ہیں، جمع کر رہے ہیں، اس طرح بڑھے۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت روکا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا، مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور مرکز چھوڑ کر غنیمت جمع کرنے والے لوگوں میں جا ملے۔ مرکز پر صرف عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 آدمی رہ گئے۔ حکم نبی کے خلاف کرنا تھا کہ یکایک فتح شکست سے بدل گئی۔ خالد بن ولید نے جو اس وقت مشرکین کے میمنہ پر تھے، درہ خالی دیکھ کر پشت پر سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اپنے ہمراہیوں کے شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید کے اس یکبارگی اور ناگہانی حملے سے اگرچہ بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں اکھڑ گئے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات اور قدم استقلال میں ذرہ برابر تزلزل نہیں آیا۔ اور کیسے آتا؟ اللہ عز و جل کا نبی اور اس کا رسول معاذ اللہ بزدل نہیں ہو سکتے۔ پہاڑ ٹل جائے مگر انبیاء علیہ السلام
اللہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ ایک پیغمبر کی تنہا شجاعت کل عالم کو شجاعت سے کہیں زیادہ وزنی اور بھاری ہوتی ہے۔ اتنے میں ابی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا آ پہنچا، جس کو دانا کھلا کر امید پر موٹا کیا گیا تھا۔ اس پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا کہ انشاءاللہ میں ہی اس کو قتل کروں گا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو صحابہ نے اجازت چاہی کہ ہم اس کا کام تمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قریب آنے دو۔ جب قریب آ گیا تو حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیزہ لے کر اس کی گردن میں ایک کوچہ دیا، جس سے وہ بلبلا اٹھا اور چلاتا ہوا واپس ہوا کہ خدا کی قسم مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مار ڈالا۔ لوگوں نے کہا یہ تو ایک معمولی گھرونٹ ہے، کوئی کاری زخم نہیں جس سے تو اس قدر چلا رہا ہے۔ ابھی نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ہی کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اس گھرونٹ کی تکلیف میرا دل ہی جانتا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ گھرونٹ حجاز کے تمام باشندوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اس طرح بلبلاتا رہا، مقام صرف میں پہنچ کر مر گیا۔ جنگ احد کے متعلق مدینے میں چونکہ وحشتناک خبریں پہنچ چکی تھی، اس لیے مدینے کی مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے اپنے عزیز و قرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت و عافیت کے ساتھ دیکھنے کے لیے مطمئن اور مشتاق تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر ایک انصاری عورت پر ہوا جس کا شوہر اور بھائی اور باپ اس معرکے میں شہید ہوئے۔ جب اس عورت کو اس کے شوہر، برادر اور پدر کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو یہ کہا پہلے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا بحمدللہ خیریت ہیں۔ اس خاتون نے کہا مجھ کو چہرہ انور دکھلا دو، آنکھوں سے دیکھ کر اطمینان پورا ہوگا۔ لوگوں نے اشارے سے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ جب اس خاتون نے جمال نبوی کو دیکھ لیا تو کہا ہر مصیبت کے بعد بالکل ہیچ اور بے حقیقت ہے۔ اس غزوے میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جن میں اکثر انصار تھے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ کفن کی چادر بھی پوری نہ تھی۔ چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ کفن کی چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ بالآخر یہ ارشاد فرمایا کہ سر ڈھانک دو اور پیروں پر ازخر گھاس ڈال دو۔ یہی واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا اور بعض کے لیے یہ بھی میسر نہ تھا۔ دو آدمیوں کو ایک ہی چادر میں کفن دیا گیا اور تین کو ملا کر ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ دفن کے وقت یہ دریافت کر فرماتے کہ ان میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو قبلہ رخ لحد میں آگے رکھتے اور یہ حکم دیا کہ اس طرح بلا غسل دیے خون آلود دفن کر دیں۔ حزب خداوندی شروع دن میں مسلمانوں کا کافروں پر غالب رہے، مگر جب اس مرکز سے ہٹ گئے جس پر اللہ کے رسول نے کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر آئے تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور فتح شکست سے بدل گئی۔ بارگاہ خداوندی میں محبین، مخلصین اور عاشقین صادقین کی ادنا بات پر بھی گرفت ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کو یہ ناپسند رہا کہ اس کے محبین مخلصین صحابہ اکرام رسول اللہ کے حکم سے ذرہ برابر عدول کریں، اگرچہ وہ عدول کسی غلط فہمی اور بھول چوک سے ہی کیوں نہ ہو۔ نیز عاشق صادق کے شان عشق کے لیے یہ خلاف ہے کہ وہ دنیا کے متاع و مال غنیمت کے جمع کرنے کے لیے کوہ استقامت سے اتر کر زمین پر آئے۔ جس مال غنیمت کے جمع کرنے کے لیے صحابہ اکرام پہاڑ سے اترے تھے، اگرچہ وہ دنیا حلال و طیب تھی، مگر صحابہ اکرام جیسے عاشقین و صادقین کے لیے مناسب نہ تھا کہ خداوند ذوالجلال کے بغیر اجازت اور اذن کے اس حلال و طیب کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ خداوند مطلق اور محبوب برحق نے اپنے محبین مخلصین کے تنبیہ کے لیے وقتی طور پر فتح کو شکست میں بدل دیا کہ متبع ہو جائیں۔ غیر اللہ پر نظر جائز نہیں اور علم ازلی میں یہ مقدر فرما دیا کہ وقتی طور پر اگرچہ شکست خاطر ہوں گے مگر ان قریب فتح مکہ سے ان کی تلافی کر دی جائے گی اور آئندہ چل کر کیسر و کسرا کے خزائن ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ مقصود یہ تھا کہ محبین مخلصین کے قلوب دنیا حلال کے میلان سے بھی پاک اور خالص بن جائے گی۔ اس بار میں حق جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور حقیق اللہ نے تم سے جو فتح کا وعدہ کیا وہ سچ کر دکھایا۔
جس وقت تم کفار کو تبعید خداوندی قتل کر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ 7 یا 9 آدمی جس کے ہاتھ میں مشرکین کا جھنڈا تھا وہ سب تمہارے ہاتھ سے مارے گئے، یہاں تک کہ جب تم خود پڑ گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم نے حکم نافرمانی کے بعد اس کے اللہ نے تمہیں محبوب اور پسندیدہ چیز یعنی کافروں پر غلبہ اور فتح تم کو تمہاری آنکھوں سے دکھلا دیا۔ تم میں سے بعض تو وہ تھے کہ دنیا کی طرف مائل ہوئے، اور بعض تم سے وہ تھے جو صرف آخرت کے طلبگار اور جویا تھے، اس لیے اللہ ذوالجلال نے تم کو ان سے پھیر دیا اور حاصل شدہ فتح کو ہزیمت سے بدل دیا، تاکہ تم کو آزمائے اور صاف طور پر ظاہر ہو جائے کہ کون پکا ہے اور کچا۔ البتہ تحقیق اللہ جل جلالہ نے تمہاری یہ غلط فہمی بالکل معاف کر دی، اور اللہ مومنین مخلصین پر بڑے ہی فضل والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے یہ بتلا دیا کہ یکبارگی معاملہ اور قصہ منعکس ہو گیا کہ لشکر کفار جو مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو رہا تھا، اب وہ اہل اسلام کے قتل میں مشغول ہو گئے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہوئی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد عدول حکمی، اور تم میں سے بعض لوگ دنیا فانی کی متاع آنی یعنی مال غنیمت کے ملان اور تمام کوہ استقامت سے پہل پڑے، جس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑا، اور بعض لغزش سے تمام لشکر اسلام ہزیمت کا شکار بنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر بائیں ہما خداوند ذوالجلال و اکرام کے عنایات بے غایات اور الطاف بے نہایات مسلمانوں سے منقطع نہ ہوئے کہ باوجود اس محبت آمیز عطاب کے بار بار مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ تم نا امید اور شکستہ خاطر نہ ہونا، ہم نے تم سے لغزش کو بالکل معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عفو کا اعلان آیت میں فرمایا، اور پھر اس رکوع کے آخر میں مسلمانوں کی مزید تسلی کے لیے دوبارہ عفو کا اعلان فرمایا۔ تحقیق کے بعد جن بعض لوگوں نے تم میں سے پشت پھیری، جس روز کے تم دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں، جو اس نزیست اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا، اور خیر جو ہوا سو ہوا۔ اب البتہ تحقیق اللہ نے ان لغزشوں کو بالکل معاف کر دیا۔ تحقیق اللہ بڑے بخشنے والے اور حلم والے ہیں۔ اللہ عزوجل نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس فعال لغزش قرار دیا۔ استرہم شیطان کا لفظ ان پر دلالت کرتا ہے، اور لغزش کے معنی یہ ہے کہ ارادہ تو کچھ اور تھا مگر غلطی اور بھول چوک سے بلا ارادہ اور اختتام قدم پھسل کر راستے سے گر گیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جو کچھ ہو گیا وہ لغزش تھی، جان بوجھ کر تم نے نہیں کیا، اور خیر جو کچھ بھی ہو گیا اس کو ہم نے اپنی رحمت اور حلم سے معاف کر دیا۔ تو تم تو معافی کی اطلاع دے دی کہ تم ملول اور رنجیدہ اور نا امید نہ ہو کر بیٹھ جانا، اور تمہاری معافی کا اعلان ساری دنیا کو اس لیے سنا دیا کہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی عنایت بے غایات کس طرح اصحاب رسول پر مبذول ہیں، اور کس طرح ان کو چند در چند تسلیاں دی جا رہی ہیں، تاکہ قیامت تک کسی یہ مجال نہیں ہو کہ صحابہ اکرام کی شان میں لب کشائی کر سکے۔ جب اللہ نے ان سے معاف کر دیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اب بلا سے ان کو معاف کرے یا نہ کرے، ان سے راضی ہو یا نہ ہو، خدا کے عفو اور رضا کے بعد کسی کے عفو اور رضا کی ضرورت نہیں۔ رضوان اللہ عنہم و رضوان اللہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد